ہیلو اینڈ ویلکم ٹو حالات حاضرہ اپڈیٹس. گر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو میری جان روح دل سے وابست ہمیں استو ہمیں استو. یہ الفاظ ایک مشہور زمانہ مغل بادشاہ جہانگیر نے کشمیر کو دیکھ کر کہے تھے. یہ وہی کشمیر ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے. لیکن جنت جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کبھی کسی کافر کا مستقبل و مقدر نہیں ہوتی. میں ہر مذہب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مگر کسی ظلم کے خلاف بات کرنے سے میں ہچکچاؤں گا نہیں. میرا آج کا ارادہ دوسری کسی اور ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا تھا، مگر ابھی ایک نظر سے میرے خبر گزری کہ آج پورا 1 سال گزر چکا ہے کشمیر کو لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے. اگر ہم دیکھیں تو ہم کووڈ کے اندر کچھ 4 مہینے سے 5 مہینے ہم لاک ڈاؤن رہے اور ہماری طرز زندگی ہی بدل گئی. ہم فیڈ اپ ہو گئے، ہم فیسینیٹ ہو گئے، ہم ایگزاسٹ ہو گئے اپنی لائفوں سے اور ہم ایک الٹیمیٹ ڈپریشن کے اندر چلے گئے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ کشمیر میں رہ رہے ہیں اس وقت، جو ہزاروں کروڑوں کی ایک آبادی رہتی ہے، وہ ایک گزشتہ سال سے لاک ڈاؤن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں تو پھر بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹیز مہیا ہیں، کھانے پینے کو مل رہا ہے. وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کھانے پینے کو ہے. وہاں پہ تو زندگی جینا ایک محال ہے. اور ہم سوچیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے آراستہ ہیں جو ہم آج اپنے ہی ملک کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں فیسلٹیز مہیا نہیں ہے. کم از کم ہم انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں. سوال کرو ذرا ان کشمیریوں سے جو سب کچھ جینے مرنے کو تیار ہیں، 50-60 سال سے، 70 سالوں سے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک حاصل کرنے کی کوشش کے اندر. تو آج ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کشمیریوں کی آواز بلند کرنا ہے. مے بی پاسبل اس کے بعد بہت سارے مسائل آئیں، لیکن میں اسے ڈروں گا نہیں، کیونکہ ایک حق کی بات ہے جو بلند کرنی ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا، آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں. آج میں صرف یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، تاکہ یہ پیغام عام انسان تک پہنچے، ہر ایک مسلمان، ہر ایک پاکستانی تک پہنچے. اس کو پتہ لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کا ظلم اٹھایا جا رہا ہے. ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کشمیر کی، ہم اگزامپل دیکھتے ہیں فلسطین کی، ہم اگزامپل دیکھتے ہیں شام کی، ہم لبنان کی اگزامپل دیکھتے ہیں، ہم یمن کی اگزامپلس دیکھتے ہیں، ہم دنیا بھر میں اگزامپلس دیکھتے ہیں. ہم اس کو دیکھ کے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی پریشان ہے. مگر اگر ہم اس چیز کو لک آفٹر نہیں کریں گے تو سونر اور لیٹر ہماری ساری محنتیں پانی ہو جائیں گی. سب سے پہلے شروعات کرنا چاہوں گا میں اس چیز سے کہ اس کو جتنا ہو سکے اسپریڈ کریں، پر آگے پھیلائیں تاکہ یہ آواز ہر کسی تک پہنچ سکے. اس معاملے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی شروعات کروں گا کہ ہمارا تاریخی پس منظر ہے کیا ایکچوئل میں کشمیر کا. اگر ہم پہلے دیکھیں تو 1339 سے کشمیر کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، جس کے سب سے پہلے ایمپرر اگر ہم دیکھیں تو وہ شاہمیر تھے، جو شاہمیر ڈائنیسٹی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد نیکسٹ 500 ایئرس تک، 500 سالوں تک مغل سلطنت نے کشمیر کو لک آفٹر کیا. اور اس زمانے میں کشمیر ایک انتہائی ورسٹائل اور بڑا ایگریکلچرل فرٹائل ایریا تھا، جہاں سے اچھی خاصی کاشت ہوتی تھی، جہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا اور وہاں کے لوگ بڑے خوش خرم تھے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو معاملات کی چینج جب آیا، جب 1846 میں سکھ ریجیمنٹ نے اور سکھوں نے اس کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی اور قابض ہو گئے. اور یہ بیسیکلی معاملہ طے پایا تھا لاہور کے اندر، لاہور ٹریٹی کے اندر، بیفور پارٹیشن. راجہ گلاب سنگھ کو اس وجہ سے کشمیر کا سب سے پہلے نان مسلم ایمپرر بنایا گیا، جس نے پھر وہاں پہ ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رقم کری ہے. ہم اس کے لحاظ سے اگر ہم آگے بڑھتے جائیں تو 1948 کے بعد 1947 میں جتنے مسلم اورینٹڈ علاقے تھے جدھر مسلمانوں کی ایک اکثریت رہا کرتی تھی، اس کو پاکستان بنا دیا گیا، بشمول ایسٹ پاکستان کے، جس کو ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں. لیکن جو کشمیر کا علاقہ جو ایک مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا، اس کو راجہ طاہر نے بڑی ہی اپنی چالاکی اور اپنی مکاری کے ذریعے انڈیا کو ہینڈ اوور یہ کہہ کے کر دیا کہ یہاں پر ہندو مذہب زیادہ میجورٹی کے اندر ہے. لہٰذا پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس معاملے کے اوپر وہ یونائٹڈ نیشن کا رابطہ کرے گا. یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جو یونسیف کے نام سے جانا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن
کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. یہ کمیشن 21 اپریل 1948 کو قائم ہوا، جس کے اندر یہ کچھ اسٹیپس رکھے گئے تھے کہ ریفرینڈم کرایا جائے گا کشمیر کے اندر. ریفرینڈم کا مین یہ ہوگا کہ کشمیری اپنے پاکستان اور انڈیا دونوں اپنی اپنی فورسز وڈرا کریں کشمیر سے، اور کشمیریوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کس ملک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی اپنی ایک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا انڈیا اور پاکستان دونوں اس پہ اتفاق کر گئے. پاکستان نے اپنی فورسز ریکور کی، وڈرا کی، لیکن انڈیا نے نہیں کی، اور انڈیا نے آج تک نہیں کی. یعنی وہ یونائٹڈ نیشن کی اس کمیشن کی رپورٹ کو دھجیاں اڑاتا چلا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی فرق بھی نہیں آ رہا. اس کے بعد ہوا یہ کہ معاملات مزید خرابی سے خراب تر ہوتے چلے گئے. اگر ہم کاؤنٹ دیکھیں کشمیر کے اندر تو تقریباً 4 لاکھ سے 5 لاکھ کی کاؤنٹ ہے جو لوگ، ایک ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹس بتاتی ہیں، جو لوگ مارے جا چکے ہیں. اور آرٹیکل 370 کے بعد سے تو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ بندہ وہاں پر قتل عام کے اندر مارا گیا. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ہماری مسلمان عورتوں کی عصمت دری کری گئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ماورائے عدالت حراست میں رکھا گیا، ان کو مارا گیا. اسی کے لحاظ سے سیوسائڈ ٹینڈنسی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کشمیر میں ہے، اور سب سے زیادہ عورتیں اپنی عزت اور حرمت کو بچانے کے لیے وہاں پہ سیوسائڈ کرتی ہیں. جو آرٹیکل 370 کے بعد کاؤنٹ ہے وہ 17,000 کے قریب وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے ان درندے انڈین فورسز سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے اندر ہمارے کئی سورما اور کئی بہادر سپاہیوں اور مجاہدین کا خون بھی شامل ہے، جن کا نام لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جس میں سب سے پہلا نام جس نے ریولوشن کریٹ کیا ہے کہ کشمیر کی ہسٹری کے اندر، وہ ہے برہان وانی. آرٹیکل 370 31 اکتوبر 2019 کو قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کی وہ اسٹیٹس جو کہ ڈسپیوٹڈ ہیں وہ بھی اب انڈیا کا حصہ ہوں گی. اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ جتنی وہ اسٹیٹس ہیں جس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے انڈیا کا، جس میں ناگالینڈ ہے، اس کے اندر منی پور ہے، اس کے اندر خالستان تحریک ہے، اس کے اندر نیپال کی ٹیریٹریز ہیں، میانمار کی ٹیریٹریز ہیں، چائنا کی ٹیریٹریز ہیں، کشمیر شامل ہے. یہ ساری ٹیریٹریز اب انڈیا کا حصہ ہیں، اور ادھر انڈین میجورٹی قائم کی جائے. اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر میں کسی طرح سے ہندو میجورٹی وہاں پہ بٹھائی جائے، تاکہ جب ریفرینڈم کرایا جائے تو وہ کھلا کھاتا یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہم انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے یہ آرٹیکل 370 جب پاس کیا، اس کے بعد شدید ریوولٹ ہوئے انڈیا کے اپنے اندر بھی اور باقی کشمیریوں میں بھی. 5 اگست 2019 کو وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ آرٹیکل آیا، اور آج پورا 1 سال ہو چکا ہے اس سانحے کو ہوئے ہوئے. یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی شاندار تقریر کی، مگر اس کا کوئی لب لباب نہیں نکل سکا. ہمیں اپنی سفارتی کارروائیوں کو مزید تیز کرنا ہوگا. ریزن یہ ہے کہ کشمیر باتوں سے نہیں ارادوں سے جیتا جائے گا، اور آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ باتوں سے نہیں ہوگا، یہ انڈیا باتوں کی بات نہیں مانے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کل کے ہی دن ایک خاص چیز کو مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ایودھیا کے اندر. یہ بیسیکلی 6 دسمبر 1992 کو وہ عظیم و عالی شان مسجد جو مغل بادشاہ بابر نے بنائی تھی، اس کو توڑ کر جو بنائی گئی، جو RSS اور BJP کے غنڈوں نے اس کو گھس کے پورا مسمار کیا، اور اس کے بعد سے ایک ڈسپیوٹ چلا آ رہا تھا. اب یہ جان بوجھ کے 5 اگست کو یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا. آج کل وہ اپنی ایک ٹیریٹری کو چائنا کے ہاتھوں 974 کلومیٹرز کھو چکے ہیں، جس کے اندر ان کے میجر ایریاز اور میجر شاہراہیں شامل تھیں جو کہ سی پیک کو ڈیمیج بھی کر سکتی تھیں. اس پہ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو اور بنائیں گے، تو اسٹے ٹیون رہیے گا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اب کل ایک نئی مندر کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اسی مسجد کی جگہ، جس کو ان لوگوں نے اپنے لارڈ رام کی جائے پیدائش قرار دیا تھا. تو یہ دن بھی انہوں نے اسی دن مقرر کیا کہ جس دن 1 سال ہونے کو جا رہا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنے خونوں کو گرما کے رکھو. ریزن یہ ہے کہ کشمیر میں بار بار ایک الفاظ یوز کر رہا ہوں، کشمیر باتوں سے نہیں ارادوں سے جیتا جائے گا. کشمیر ایسے نہیں آزاد ہوگا.
کشمیر آزاد ارادوں سے ہوگا۔ اور اس میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی، جنہوں نے ایک دفعہ جن کو موقع مل چکا ہے اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا اور آج پریشان ہیں، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اب ایسی کوئی بیوقوفی نہ کریے گا ان ہندو بنیوں کے چکر میں۔ میں کسی ریلیجن کی وہ نہیں کرتا، بٹ ایک ایسا مقام آ جاتا ہے زندگیوں میں کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن خیر، ان چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہوئے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا ہے۔ اور میری یہ کوشش، آپ اپنے طور پہ بھی اگر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو خود منائیں اور آگے پہنچائیں، تاکہ ہم ان کی کم از کم ایک مظلوم کی آواز بن سکیں۔ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا تو ہم اپنی زبان کے ذریعے یہ پیغام ضرور پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی اب بس ہو گئی، اب ہمیں اپنے ملک، اپنے کشمیری بھائیوں کی سالمیت کا خیال ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اسی وعدے اور ارادے کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو بھی آگے پہنچائیں گے اور خود بھی اس میں کار فرما ہوں گے، خود بھی بنائیے۔ آپ کا دوست حالات حاضرہ اپڈیٹ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔